اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے ہماری حقیقت، یہ کالموں کا مجموعہ ہے، اور اس کے جو کالم نگار ہیں اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں عظیم کاکڑ صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کیونکہ خود بھی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں، سیاسی شخصیت ہیں اور پاکستان کی سیاست کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عظیم کاکڑ صاحب، یہ جو کتاب ہے ہماری حقیقت، وہ کہ یہ آپ نے جو کالمس لکھے ہیں اس کے حوالے سے ایک مجموعہ ہے، لیکن اوور آل آپ سارے جو بھی آپ کا یہ تجربہ رہا ہے سیاست کو جتنے قریب سے آپ نے دیکھا ہے، پاکستان میں سیاست کی حقیقت کیا ہے؟ بہت شکریہ میم رخشندہ آپ کا، ہماری بہن حسنہ خٹک کا اور علیشمہ صاحبہ کا کہ آپ نے بلایا۔ دیکھیں، شریعت کے اندر کسی بھی سبجیکٹ کو آپ لے لیتے ہیں، 4 لوگ ہیں کسی معاملے پہ، انہوں نے مشورہ کرنا ہے، یا آپ نے کوئی وکیل چننا ہے، کسی شخص کو آپ نے اپنے کسی معاملے کے اندر ثالث جو ہے وہ چننا ہے، آپ نے جو ہے وہ کسی شخص کو رہبر چننا ہے، تو شریعت کا پہلا جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے پاس علم ہونا چاہیے اس پرٹیکولر سبجیکٹ کے حوالے سے۔ اب دوسری جو چیز بہت میٹر کرتی ہے وہ ہے تجربہ۔ پاکستان کی جو پالیٹکس سے متعلق آپ نے سوال کیا کہ میں پاکستان کی پالیٹکس کو کیسے دیکھتا ہوں، میں پاکستان کی پالیٹکس کو سمجھتا ایسے ہوں کہ اس میں بنیادی طور پہ 3 قسم کے چہرے آپ کو نظر آئیں گے۔ اول وہ چہرہ ہے جو وڈیرے ہیں، چودھری ہیں، جاگیردار ہے، نواب ہیں، سردار ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ظاہر سی بات ہے آج ان کی نوابی یا چودراہٹ جو ہے وہ اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے کہ جب ان کے پاس طاقت ہوگی، تو طاقت ان کو ملے گی پولیٹیکل کوریڈور سے۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے ایم این اے ہیں، ایم پی اے ہیں، رولنگ جماعت کا وہ حصہ ہے، تو تبھی ان کا جو ڈپٹی کمشنر ہوگا، ان کے حلقے کے اندر جو مختلف تحصیلیں وہاں اسسٹنٹ کمشنرز موجود ہیں، تبھی یہ جو انتظامیہ ہے یہ ان کے ماتحت ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں آپ سمجھ لیں کہ اس طرح کی جو کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی تعداد سینکڑوں میں، 250، 300، 400 کے قریب ایسی کانسٹیٹوئنسیز ہیں، صوبائی یا قومی۔ دوسری سطح پہ جو چہرے ہیں جو پاکستان کی پالیٹکس کے اندر ہیں، یہ وہ بزنس مین ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا، بڑی بڑی انہوں نے جو ہے وہ امپائرز کھڑی کر دی، وہ انڈسٹریلسٹ ہیں آپ کے پاس، لیٹ سپوز۔ اب وہ ظاہر سی بات ہے پاکستان جیسے ملک میں وہ یا تو مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اس پیسے کے لیے وہ تحفظ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اس تحفظ کے لیے یہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن جاتے ہیں، پھر یا تو پارٹی ان کو جو ہے وہ ایم این اے بنا دیتی ہے، سینیٹر بنا دیتی ہے، گورنر لگا دیتی ہے کسی پہ جگہ پہ، مجھے نام لینے کی شاید ضرورت نہیں، اور سننے والوں کو سمجھ آتا ہوگا کہ یہ جو پرٹیکولر سیگمنٹ میں نے اب یاد کیا یا اس فریگمنٹ کے اندر کون کون لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں۔ تیسرا چہرہ پاکستان کی سیاست کے اندر ان عام لوگوں کا ہے جو اپنے گاؤں سے اٹھے، دیہات سے اٹھے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے اندر انہوں نے 4 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال لگائے، اور پھر ایز اے ریزلٹ آف دیئر لوائلٹی ٹورڈز دا پارٹی لیڈرشپ، تو ان کے اوپر کوئی مہربانی ہوئی، کسی کو کوئی ایم پی اے کی سیٹ ملی، کسی کو کوئی ایم این اے کی سیٹ ملی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو طبقہ ہے، تیسرا طبقہ، یہ بنیادی طور پہ معاشرے کا عکاس تھا۔ اب بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو تیسرا طبقہ تھا وہ بنیادی طور پہ اپنی اس خاص سیاسی جماعت کے اندر وہ اس پولیٹیکل لیڈرشپ کا لائل بن چکا ہے، اور ان کی خوشامد اور ان کی رضامندی جو ہے وہ اس نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے۔ تو اسے بھی اب یہ خیال نہیں رہا کہ میں کس کمیونٹی سے نکلا ہوں، میں نے کس کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرنا ہے، میں نے میرے لوگوں کی حالت اظہار کیا ہے۔ تو یہ پاکستان کی مجموعی سیاست کے اوپر میرا یہ تبصرہ ہے کہ اس وقت آپ کو 3 چہرے دکھائی دیں گے، اور ان تینوں چہروں پہ میرا جو اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے جس طرح سے اتنی تفصیل سے یہ سارا وہ منظر نامہ بیان کیا ہے، جس طرح سے آپ محسوس کریں، لیکن جب ہم پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پاکستان جب وجود میں آیا تو یہ ایک لمبی جدوجہد اور تحریک کے نتیجے میں وجود میں آیا نا، چاہے آپ اس کو سر سید خان سے شروع کر لیں، علی گڑھ سے لے کر تو جو تحریک پاکستان، پھر نوجوانوں کی اس میں ایک سیاسی جو ان کا شعور ہے وہ سامنے آیا تحریک پاکستان کے دوران۔ تو تحریک پاکستان کے دوران جو ایک سیاسی شعور دکھائی دیا اس نوجوان میں جو پاکستان بنانا چاہتا تھا، کیا وہ نوجوان جب آج سینئر سٹیزن بعد میں ہوا تو وہ اس کو اس طرح سے امپلیمنٹ کر پایا جو شعور وہ ساتھ لے کر چلا تھا تحریک میں؟ مجھے نہیں پتا کہ پاکستان میں کتنے فیصد لوگوں کو ہسٹری سے لگاؤ ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو جن لوگوں کو تاریخ کا مطالعہ نہیں ہوتا وہ مختلف تاریخ کے اندر جو واقعات ہوتی ہیں، جو شخصیات ہوتی ہیں، جب وہ ان کو بیان کرتی تو انصاف بھی نہیں کر پاتی. آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ 18ویں صدی کے بعد 19ویں صدی کے بعد دنیا میں مختلف قسم کے جہاں انقلاب اور ریولوشن اور ریفارمز اور مختلف قسم کی جو ہے وہ اپروچز سامنے آئی، ٹھیک ہے نا، ریئلسٹ ہو یا جو آئیڈیلسٹ اپروچ ہے یا پھر نیو ریئلسٹ ہے یا آپ کے پاس نیو کولونیزم کا دور آیا، تو یہ ادوار آپ کو دیکھنے ہوں گے. ایک دور ایسا آیا کہ دنیا میں یورپ کے اندر خصوصاً ایک وقت میں جرمنی، فرانس، انگلینڈ، ٹھیک ہے نا، یہ جو ممالک تھے یہ ابھرے تو ان کے آپس میں ایک اپنی طاقت کو ثابت کرنے کا ایک عرصہ آیا. تو اس عرصے کے دوران انہوں نے ایک جنگ آپس میں شروع کر دی جس کے نتیجے میں 90 لاکھ کے قریب یا 70 لاکھ اور 80 لاکھ کے قریب لوگ ضائع ہوئے فرسٹ ورلڈ وار. اس کے نتیجے میں یورپ میں بہت ساری ریاستوں کے اندر سے آوازیں اٹھی اور پھر چھوٹی کچھ ریاستیں بنی. پھر ایک دوسری جنگ ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار کے نام سے، اور سیکنڈ ورلڈ وار میں پھر ایک بار طاقتور قوتوں نے اپنی طاقت کو آزمایا اور 2 گروپس بنی، اور ان 2 گروپس کی طاقت آزمائی کے نتیجے میں دنیا میں 6 کروڑ انسانوں کا ضیاع ہوا. اب پاکستان جب مورز وجود میں آیا تو آپ سیکنڈ ورلڈ وار کی وہ جو ایسنس ہے، سیکنڈ ورلڈ وار کا وہ جو ایونٹ ہے، اسے آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اس ایونٹ کے اوپر کتنے لوگوں کی نظر ہے، کتنے لوگ اس ایونٹ کی کاز کو، روٹ کازز کو جانتے ہیں. اس ایونٹ کے اندر جو مین پلیئرز تھے، جیسے آپ کے پاس امریکہ ہے، آپ کے پاس جرمنی ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے، رشیا ہے، وہ اس دور کے ان پلیئرز کو کتنے لوگ جانتے ہیں. اور پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان کے اندر جو ایک سٹرگل تھی، وہ سٹرگل بنیادی طور پہ 2 قوتوں کے مابین تھی. ایک ہندو تھے جو اس خطے کے اندر میجورٹی میں تھے، دوسرے نمبر پہ آپ کے پاس مسلمان تھے. مسلمان پھر اگین تقسیم تھے. اب آپ ہندوؤں میں کوئی ایسا پاپولر فگر نہیں اٹھا سکتے کہ آپ یہ کہیں کہ یا وہ تو مسلم لیگ کا حصہ تھا یا وہ مسلمانوں کے موقف کا وہ حمایتی تھا. البتہ بہت سارے ایسے مسلمان تھے جو کہ ہندوؤں کی اس کانگریس جماعت کا حصہ تھے اور بڑی ایکٹیو ان کی جو ہے وہ ان کا ایک مقام تھا اس پولیٹیکل پارٹی کے اندر. بہرحال میرا یہ نظر بھی ہے کہ پاکستان جہاں وجود میں ہے تو اس وقت فرنگی کا چونکہ پاکستان کے اوپر تسلط تھا اور اس انڈائریکٹ رول کو تقریباً 1857 سے 1947 تک یہ 90 سال ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈائریکٹ رول تھا بلکہ اس سے پہلے 100 سال انہوں نے انڈائریکٹلی اس خطے کے اوپر رول کیا تھا. تو فرنگی تک چکا سیکنڈ ورلڈ وار کی وجہ سے. اب ظاہر سی بات ہے اس نے اپنے آپ کو سمیٹا اور اس کے لیے لازم یہ تھا کہ کم از کم وہ اپنے انگلینڈ کی، اپنی ریاست کی جو ہے وہ کا تحفظ اور دفاع جو ہے وہ کر سکیں.